ملک کے طاقتور ایوان، بند کمروں کی سرگوشیاں اور قومی سیاست کے پس پردہ چلنے والے خفیہ کھیل اس وقت ایک ایسی شدت اختیار کر چکے ہیں جس کے مرکز میں ایک ہی نام گونج رہا ہے: لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید۔ وہی فیض حمید جنہوں نے برسوں ملک کی سب سے طاقتور ترین ایجنسی کی سربراہی کی، وہی جن کا نام سیاست، فیصلوں اور خفیہ میکانزم کے ساتھ ہمیشہ زیر بحث رہا، اور وہی فیض حمید جو آج ایک ایسے کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں جسے پاکستان کی حالیہ تاریخ کا شاید سب سے زیادہ گہرا اور بھاری مقدمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کے خلاف جو چارجز سامنے لائے گئے ہیں ان میں سرکاری اختیارات کا دائرہ کار سے تجاوز، حساس نوعیت کے فیصلوں میں سیاسی مداخلت، مبینہ طور پر ریاستی وسائل کے غیر مجاز استعمال، خاص شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے الزامات، اور بعض دعووں کے مطابق اہم قومی چیز فیصلوں کو پس پردہ اثر انداز کرنے جیسے نکات شامل ہے۔ اندرونی حلقے کہتے ہیں کہ مقدمے کی نوعیت اس قدر حساس ہے کہ کارروائی مکمل طور پر خفیہ رکھی گئی ہے، اور ہر پیشی پر پیش ہونے والا مواد نہ صرف حیران کن بلکہ پین حد تک سنگین بنا رہا ہے۔ اسی دوران ملک کے سیاسی منظرنامے میں ایسی افواہیں گردش کرنے لگی ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو مواد جمع کیا گیا ہے وہ نہ صرف سنگین ہے بلکہ ممکنہ طور پر ایسی سزا کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے جو پاکستان کے عسکری احتساب کے باب میں نئی مثال قائم کر دے۔ کچھ سیاسی حلقے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس معاملے کا نتیجہ مثالی سزا کی شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے، جبکہ غیر مصدقہ رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پینل کے سامنے ایسی سفارشات ہیں جن میں سزائے موت یا عمر قید دونوں امکانات موجود رکھے گئے ہیں۔ بظاہر یہ محض افواہیں ہیں، مگر ان کی گردش نے ماحول کو مزید شدت بخش دی ہے۔ ایسے میں جب ملک سیاسی غیر یقینی کا شکار ہے، عدالتیں حساس فیصلے سنانے کو تیار ہے، اور ریاستی ڈھانچے کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے، یہی سوال فیض حمید کی کہانی ایک ایسا موڑ لینے جا رہی ہے جو ملک کی طاقت کی ساخت کو اپنی بنیادوں تک ہلا دے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دوران کارروائی کچھ گواہوں کے بیانات، کچھ دستاویزی شواہد اور کچھ اندرونی رپورٹس نے پینل کو حیرانی میں ڈال دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کارروائی نہ صرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے بلکہ فیصلے کے قریب پہنچنے کی خبریں بھی شدت اختیار کر چکی ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ کیا واقعی ان کے خلاف الزامات اتنے سخت ہیں کہ سزائے موت یا عمر قید جیسا فیصلہ ممکن ہو سکے، یا یہ صرف سیاسی حلقوں کا دباؤ، میڈیا کی سنسنی اور عوامی جذبات کا نتیجہ ہے؟ مگر جتنے بھی دعوے گردش کر رہی ہے، ایک بات طے ہے: پاکستان کے طاقتور اداروں میں ایسا مقدمہ پہلی بار اس حد تک گہرائی کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے جس میں نہ صرف ماضی کے فیصلے کھنگالے جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آیا ایک فرد نے اپنے اختیارات کو کس سمت تک استعمال کیا۔ ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں کہ جنرل فیض حمید کے کیس نے پورے ملک میں ایک بے چینی کی لہر دوڑا دی ہے، اور ہر شخص اس فیصلے کا منتظر ہے جو نہ صرف ایک فرد کی قسمت نہیں بدلنے والا، سیاسی معاملات، طاقت کے توازن اور ریاستی میکانزم کی بنیادوں کو بھی نئے دور میں داخل کر دے گا۔ اس وقت کی فضا خاموش لیکن بھاری ہے، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی ہو، ایک ایسا لمحہ جو وقت کی نبض کو روک کر رکھ دیتا ہے، اور ہر آن یہ احساس دلاتا ہے کہ اگلا قدم تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ فیصلے کے حوالے سے مختلف آرائیں، سیاسی تجزیے اور ٹی وی اسکرینوں پر چلتی بحثیں سب ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہے: یہ معاملہ اب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ مگر اختتام کی نوعیت کیا ہوگی؟ عمر قید، سزائے موت، یا صرف سخت کارروائی کے بعد کوئی درمیانی راستہ؟ یہی وہ سوال ہیں جو نہ صرف ایوانوں میں بلکہ عوام کے ذہنوں میں بھی گونج رہا ہے، اور جب تک فیصلہ سامنے نہیں آتا، یہ سنسنی، یہ بے چینی اور یہ خاموشی ایک مسلسل دباؤ بن کر قائم رہے گی، کیونکہ تاریخ ہمیشہ فیصلہ کرتی ہے، اور فیصلہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب سب سے کم توقع ہو۔